اب دیکھیں کہ عدل محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل ظلم کا متضاد ہے. اللہ تعالیٰ نے بات کرنے میں اور فیصلہ دینے میں عدل کا حکم دیا. ارشاد الہی ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. الانعام کی آیت نمبر 152 ہے. اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو خواہ کوئی رشتہ دار ہو. فرمان ربانی ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. النساء کی آیت نمبر 58 ہے. جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. آسمان اور زمین بھی عدل کی بنیاد پر ہی قائم ہے. لہذا رسول اللہ خود عادل کیوں نہ ہوتے، حالانکہ آپ ہی نے فرمایا ہے ان من اجلال اللہ اکرام ذی السلطان المقسط. ابو داؤد کی روایت ہے 4843 نمبر پر 3 افراد کا احترام کرنا اللہ کے اجلال میں سے. ان میں سے ایک امام عادل ہے. اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے بیان فرمایا 7 افراد کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں ایک امام عادل ہے. بخاری کی 660 نمبر روایت. آپ نے ارشاد فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور. مسلم کی 4721 نمبر روایت ہے عدل کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر جلوہ فروز ہوں گے. آپ نے واضح کیا کہ جو اپنی حکومت اور امارت میں عدل کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قول و فعل اور حکم میں انصاف پرور تھے اور ظلم یا بے انصافی نہیں کیا کرتے تھے. عدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و اخلاق کا لازمہ تھا. اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کا عدل معروف تھا. کچھ واقعات سے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خلق کریم جھلکتا دیکھیں گے. نمبر 1، حجر اسود کو نصب کرنے میں قریش مکہ نے آپ کو فیصل بنایا تھا. حالانکہ ان میں بڑا سخت اختلاف پیدا ہو چکا تھا جو جنگ تک پہنچا جاتا تھا، لیکن انہوں نے کہا کل صبح جو شخص سب سے پہلے آئے گا ہم اس کو اپنا فیصل بنائیں گے. سب سے قبل جو شخص آیا وہ رسول اللہ ہی تھے. چنانچہ انہوں نے کہا آپ امین ہیں، ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہوں گے. آپ نے فیصلہ کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ کر ہر قبیلے کا سردار ایک کنارے سے اٹھائے گا. اس کے بعد آپ نے پتھر کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کو دیوار میں مخصوص جگہ پر رکھ دیا. آپ نے فیصلہ کیا اور مبنی بر انصاف فیصلہ کیا. یہ آپ کے عدل کا ایک مظہر ہے. دوسرے، ایک مخزومی عورت نے چوری کا ارتکاب کیا. اقامت حد میں اس کا ہاتھ کاٹنا مسلمانوں پر گراں گزرا. چنانچہ انہوں نے رسول اللہ کے محبوب ابن محبوب سیدنا اسامہ بن زید کی وساطت سے آپ تک معاملہ پہنچایا. اس پر آپ نے فرمایا فی حد من حدود اللہ، کہ اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو. اللہ کی قسم فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کا ارتکاب کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. بخاری کی 4304 نمبر روایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کا یہ عظیم ترین مظہر ہے. تیسرے، رسول اللہ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں. آپ ان کے درمیان عدل کیا کرتے اور عدل ہی کے حریص رہتے تھے. اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ نے اس کی بارگاہ میں عذر پیش کیا. اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک. ابو داؤد کی 2134 نمبر روایت ہے یا اللہ یہ میری وہ تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں، لہذا مجھ سے اس پر باس پرس نہ کرنا جس کے آپ مالک ہیں، مگر میں اس کا مالک نہیں. چوتھے، ایک دیہاتی نے مال کی تقسیم کے وقت آپ سے کہا تھا کہ آپ اس سے اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں رکھتے لہذا انصاف کریں. آپ نے اس سے فرمایا تیرا برا ہو اگر میں عدل نہیں کرتا تو اور کون عدل کرے گا. میں نے اگر عدل نہ کیا تو ناکام و نامراد ہوا. بخاری کی 3138 نمبر روایت. پانچویں، کھانے پینے کے بارے میں رسول اللہ فرمایا کرتے تھے اپنے پیٹ سے برا کوئی برتن ابن آدم نے نہیں بھرا. ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، لیکن زیادہ کھانا اگر ضروری ہو تو بھی 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے ہونی چاہیے. ترمذی کی 2380 نمبر روایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوقات کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، ایک حصہ اہل و عیال کے لیے تھا اور ایک حصہ اپنی ذات کے لیے تھا. وقت کا جو حصہ اپنی ذات کے لیے تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور عوام کے درمیان تقسیم کر رکھا تھا اور آپ خاص افراد کے ذریعے سے عام شخص کی مدد کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس شخص کی حاجت پہنچا دیا کرو جو خود نہیں پہنچا سکتا،
کیونکہ جو شخص کسی ایسے شخص کی حاجت پہنچائے گا جو بذات خود اس کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑے دن کی گھبراہٹ سے امن میں رکھے گا۔ جرح شریعہ کی روایت ہے 473 نمبر پر۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کسی شخص کے الزام کی بنا پر رسول اللہ کسی کا مواخذہ نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی آپ کسی کے خلاف کسی کو سچا کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل اس واضح صورت میں جلوہ گر ہے، چنانچہ ہر مومن کو اس خلق سے آراستہ ہونے کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عدل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔